اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں قربانی کی اہمیت کا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور امت پر جب قربانی کا وجوب کا مسئلہ آیا، یعنی جب سے قربانی واجب ہوئی، تب سے لے کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جتنے سال بھی ظاہری حیات کے ساتھ رہے، کبھی بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و کردار میں یہ بات ملتی ہے کہ کئی دن ایسے گزرے ہیں، کئی مہینے گزر گئے ہیں کہ حضور کے گھر میں ٹھیک سے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کے باوجود آپ قربانی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب سے قربانی واجب ہوئی تب سے لے کر آخر تک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی ترک نہیں فرمایا۔ کہیں بھی کسی بھی روایت میں یہ بات نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ ملتی ہے کہ سرکار نے ہر سال قربانی کی اور ساتھ میں صحابہ نے بھی۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی، ان کا جو وقت تھا، جو دور تھا، وہ بالکل غربت کا دور تھا۔ جو حالات تھے وہ غربت بھرے حالات تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں سے ترک قربانی کی کوئی بات سامنے نہیں آتی ہے۔ قربانی میں ہم لوگ قریباً یہ بات تمام مسلمان جانتے ہیں کہ 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اور ان ایام کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، اور ان میں 3 دن ایام نحر بھی ہے، یعنی قربانی کے 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک۔ یہ جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کس طریقے سے اس تکبیر تشریق کا ایجاد ہوا؟ تکبیر تشریق میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی خوبی ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب سے زیادہ اس میں اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی بات کو بار بار بتائی گئی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، تو پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اپنے بیٹے کو لٹایا، تو 1-2 بار آپ نے گردن میں بھی چھری چلائی، پر یہ ہے کہ وہ چھری گردن پر چلی نہیں، چونکہ اللہ کا حکم شامل نہیں تھا۔ قربانی کرنے کا حکم اللہ نے ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور بیٹے ہی کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا، پر چھری کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ کٹ جائے، چھری کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں وہ چل جائے، تو وہ چھری چلی نہیں۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو ایک جانور، ایک فدیہ دے کر بھیجا، ایک فدیہ اس کی جگہ پہ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو چونکہ آخر میں بھیجا تھا، 2 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو استعمال کر چکے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا حکم شامل نہیں تھا تو چھری چلی نہیں، لیکن یہ تیسری مرتبہ تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آدمی جب کسی کام کو بار بار کرتا ہے تو اس میں تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ آدمی اس میں اور زیادہ اور تاکید کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ 2 مرتبہ میں نے کوشش کی پر یہ کام نہیں ہوا، تو تیسری مرتبہ انسان زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ کوشش میں تھے کہ اس بار تو قربان کر ہی دینا ہے، لیکن ادھر سے اللہ حکم دیتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جلدی سے جو ہے فدیے کا جانور لے جایا جائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اس کو لٹا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل ایک دم اس عمل کو انجام دینے کے قریب سمجھتے ہیں، تو دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، روکنے کے لیے حضرت جبریل امین دور سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو کہا گیا تھا، یہ 3 باتیں ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ،
پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تین باتیں یہ حضرت جبریل امین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تین لوگوں نے مل کر کہا تھا، جو ہم اور آپ مل کر کہتے ہیں. یہ تین جنے کا کلمہ ہے، یہ تین جنے نے مل کر کہا تھا. دیکھیے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دور سے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. چونکہ تیسری مرتبہ ہے، دو مرتبہ کوشش کر چکے ہیں، تو تیسری مرتبہ ہے، تو متنبع کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا ہی نہ دے، تو حضرت جبریل امین نے دور سے ہوشیار کرنے کے لیے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا سا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. لیکن جب دمبا رکھ دیا گیا، وہ دمبا کٹ جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کنارے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی 17 سال کم سے کم عمر ہے، وہ سارے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ ہے. تو یہ جو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کی سنت ہے، یہ ان تینوں کا طریقہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ صحابہ اور حضور اور صحابہ کی بھی سنت ہے. تو یہ ایک بات تھی ضمنی جو ہم نے آپ کو بتائی کہ تکبیر تشریق کا پس منظر کیا ہے. ایک دو بات میں آپ کے سامنے، ضروری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ قربانی کے ایام میں ہمارے لیے، دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل، اما عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راویہ، وہ ان سے مروی حدیث پاک، وہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں، یعنی 10 11 12 ایام قربانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ سرکار نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کو خوش دلی سے کرو، مطلب نیت سب سے پہلے ہونی چاہیے. تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پیارا نہیں ہے. صرف قربانی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ قربانی کا عمل ہے. ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ وقت ہو رہا ہے، کہ قربانی کے دنوں میں آپ الگ الگ سوسائٹی سے ہوں گے، الگ الگ جائیں گے، آپ ہو سکے تو دوسرے کو بھی روکے منع کریں کہ قربانی کے ایام میں کہیں سے کہیں تک جب مسلمان کسی جانور کو تکلیف پہنچانے کی بات، جب اسلام کہتا ہی نہیں ہے کہ کسی جانور کو جائے کہ اگر ہمارے ذبح کر کر فوٹو وغیرہ ویڈیو وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے اس کو عبادت تو کہتے ہی نہیں ہم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ فیس بک میں ڈالیں، واٹس ایپ میں ویڈیو وغیرہ کچھ اس طریقے سے ڈالیں اور کسی کو تکلیف ہو، یہ کوئی مطلب نہیں. اس کو کہاں عبادت کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں صاف صاف نہیں آیا کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتے ہیں، تو آپ کا یہ فوٹو تھوڑی پہنچے گا، پھر کیا مطلب ہے فوٹو ڈالنے کا؟ تو کسی مسلمان کو نہیں. جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ قربانی کریں احتیاط کے ساتھ میں کسی طریقے سے کوئی فوٹو، کم سے کم گوشت وغیرہ یا کسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کوئی بھی ویڈیو فوٹو ہرگز کہیں شیئر نہ کرے. اپنے دوست احباب کو بھی ضرورت ہی کہاں ہے اس چیز کی؟ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، کوئی مطلب نہیں ہے. نہ اس میں ثواب ہے، الٹا گناہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، لیکن ثواب کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس چیز سے آپ پرہیز کریں کہ کسی کو بھی آپ کوئی ویڈیو وغیرہ فوٹو وغیرہ، اور خاص کر کے جو لوگ جانور وغیرہ ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ یہ کوشش کرے کہ کبھی اگر کچھ آپ آنا جانا رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ خون آلود کپڑوں کے ساتھ آپ باہر نکل گئے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو. ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی یا گوشت وغیرہ پہنچانے کا کچھ ایسا کام کرتے ہیں اور آپ کو ایسے محلوں سے جانا ہو جو کہ مناسب محلہ نہیں ہے، مناسب سوسائٹی نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پہ آپ جائیں تو کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ نہ بھیجیں. احتیاط سے بڑا ذمہ دار آدمی جائے اور بغیر کسی چیز کے ادھر ادھر دھیان دے کر وہ جائے اور گوشت جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا کے آ جائے. نہ یہ کہ کہیں بیچ میں رکے، نہ کسی ایسی سوسائٹی سے یا ایسی سڑک یا ایسی گلی سے جائے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو یا کسی طریقے سے آپ تکلیف میں آ جائے. تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان خاص دنوں میں خاص کر کے خیال رکھیں کہ جو قربانی کے ایام ہے وہ اپنے اعتبار سے جو عبادت ہے وہ عبادت کے طور پر کریں، ریاکاری کے طور پر نہیں. ہمیں کسی فوٹو سیلفی اور یہ لے کر ہمیں کوئی انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر یہ سب پہ ڈالنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ہم ان باتوں کی تعمیل کرتے ہیں، نہ یہ کہ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. بہرحال کیا کہا جائے، 5 منٹ چلنے دیا جائے، 5 منٹ، چونکہ لوگوں کا آنا جانا ہے. 1 2 منٹ صرف دیکھ لیتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا مقصد نہیں تھا.
बयान के लिए भी नहीं, और ये भी नहीं कि लेट सेट बस इस बार चूंकि थोड़ा सा है ऐसा मसला है इसकी वजह से, वरना इसको मामूल ना बनाइएगा। हम आपसे एक बार और गुजारिश करते हैं, इसको मामूल ना बनाइएगा कि नहीं 1-2 मिनट तो रोका जाता है। रुकने का ये ना करेगा, जो कि टाइम पहले ही बता दिया जाता है, ऐलान पहले ही कर दिया जाता है, और ये फिर बाद में किसी तरह का कोई मसला हो ये सुना नहीं जाता है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने एक हदीस पाक आपके सामने नकल की, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रख दूं। उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस, सरकार ने फरमाया कि इब्ने आदम का कोई अमल अय्याम कुर्बानी में खून बहाने से ज्यादा अल्लाह को प्यारा नहीं है। उसमें यह बात भी है कि जब खून जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। खून जमीन पर गिरने से पहले आप दुनिया जहान की और भी कई सारी इबादत करते हैं, आप लाखों लाख रुपए खर्च करके हज भी करते हैं, मगर कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो कि वो लाखों लाख रुपए खर्च करे अल्लाह कबूल ना फरमाए। ये हम कहते नहीं है, मतलब ये है कि वो साफ गारंटी नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं आती, मगर इसमें कि खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह आपके इस अमल को कबूल फरमा लेता है। तो ये सोचने की बात, ये इस तरीके से अमल है, ये ऐसी इबादत है कि और दूसरी इबादतों से इस इबादत का मसला अलग है। इस इबादत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गारंटी दी जा रही है कि खून जमीन पर गिरता नहीं, उससे कबल अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। तो कुर्बानी एक नेक अमल है, और इसको उसी ही इखलास और नेक नियति के साथ करनी चाहिए। और हमने आपके सामने एक बात जुमा के दिन भी रखी थी, कोशिश करिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को वसअत दी और अल्लाह ने जिनको वसअत नहीं दी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उन लोगों को इस मुनासिब बनाए, और अल्लाह उनको वसअत अता करे कि आइंदा वो भी कुर्बानी करे। तो जो लोग कुर्बानी करते हैं, उन लोगों को अल्लाह तौफीक ये अता फरमाए कि आप जब कुर्बानी करें तो जो गोश्त के 3 हिस्से का आप करते हैं, एक हिस्सा आप गरीबों और मिस्किनों के नाम पर जो निकालते हैं, वो बहुत दयानतदारी के साथ हर आदमी अगर अपने पड़ोस के गरीबों तक अगर गोश्त अगर पहुंचा दे, तो हमें नहीं लगता है कि कोई गरीब भूखा रहेगा या आज के दिन उनके यहाँ इसके सिवा कुछ खाना बनेगा। तो ये आप कोशिश करिएगा। कुर्बानी का असल मकसद यही हमने बताया था। रोजे का मकसद ये था कि गरीबों की भूख में अमीर शरीक हो जाए, उसको भी पता चले कि भूख क्या है। इसीलिए ये रोजे का एक मकसद ये भी था। कुर्बानी का ये मकसद ये है कि अमीरों के खाने में गरीब शिरकत हो जाए। ये जो अमीर लोग अगर खाते हैं, तो ये मटन किसे कहते हैं, गोश्त क्या है, अच्छे से पकाना किसे कहते हैं, वाफिर मिकदार में। ऐसा नहीं कि साल भर नहीं खाता गरीब, खाता वो भी है, पर एक वाफिर मिकदार में खुश तबई के साथ, बगैर किसी चू चरा के, बगैर किसी चीज के, आज के दिन जो गरीब को खाने का मिलना चाहिए, वो एक अमीरों के साथ संगत के लिए अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया है कि अमीरों के खाने में गरीब भी शिरकत हो जाए। तो आप इस चीज से ना रोके, अल्लाह ने आपको इस बात की वसअत दी है, अल्लाह ने आपको ये बरकत, ये नेमत अता की है, तो आप गरीबों तक उनका हक जरूर पहुंचाए, कोशिश करें। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, बशर्ते कि आप इस्लाम के तकाजे को समझें, इस्लाम की रूह को समझें।